اعمال کا شوق پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ اعمال کا. آج مال کا شوق ہے، اعمال کا شوق نہیں ہے. زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے. کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے. آج مالدار بننے کا شوق ہے اور دیندار بننے کا شوق نہیں ہے. آدمی کا سرمایہ مال نہیں ہے، سرمایہ اعمال ہیں. سرمایہ اسے نہیں کہتے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ اسے کہتے ہیں جو موت پر ساتھ جائے. تو مال ساتھ جائے گا کہ اعمال؟ بولو بھائی. تو سرمایہ دار مال والا کہ اعمال والا؟ اور آج سرمایہ دار کسے کہتے ہیں؟ مال والے کو. جھوٹ، دھوکہ، غلط. تبلیغ میں محنت ہے، اعمال کا شوق پیدا ہو. اللہ نے بڑے بڑے اعمال دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا. کتنی مرتبہ؟ سورہ اخلاص چھوٹی ہے کہ بڑی ہے؟ آسان کے مشکل. اب 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا بھائی؟ غریب سے غریب پڑھ سکتا ہے، امیر سے امیر پڑھ سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دے. پکی بات ہے کچی بات؟ پکی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو؟ کتنی آیات؟ صحابہ نے اس کے حضور روز 1000 آیات پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا. سورہ الہاکم التکاثر 1 منٹ لگے گا زیادہ سے زیادہ، 1000 آیات پڑھنے کا ثواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھ لے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے. آپ نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے، شوق پیدا ہو اعمال کا، نماز کا، قرآن کا، ذکر کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو 100 مرتبہ پڑھے گا روزانہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، کثرت سے درود شریف پڑھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. فرمایا جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی اور 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے. یہ کمائی ہے. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے. کتنے مسئلوں کا؟ فرمایا کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائیں گے. کس سے نجات؟ اب دفتر جا رہے، گھر جا رہے، بازار جا رہے، کیا پڑھتے ہوئے جا رہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. مسئلوں کا حل ہے ان اعمال سے، دعاؤں سے مسئلے حل ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دفعہ کہے یا ارحم الراحمین،
या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अब जो दुआ मांगेगा कबूल हो जाएगी इसकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ में इसरार करो और दुआ में तकरार करो। क्या? किस जुमले के साथ? इस जुमले को दोहराओ बार बार, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। कहे 25 दफा, 50 दफा, 100 दफा, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी। हाँ, इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, मांगना है तो किससे मांगना? अल्लाह से। मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अल्लाह से मांगता नहीं अल्लाह उससे नाराज हो जाते हैं। अल्लाह उसे क्या हो जाते हैं? वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब ये कहता है मेरे से मांगो